نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور یہ عبادت موت تک اللہ کو مطلوب ہے۔ یہ عبادت اللہ کی اطاعت کی صورت میں، اس کی بندگی کی صورت میں ممکن ہے۔ اسی کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کی پوجا اور پرستش کرنا، اسی کے آگے رکوع اور سجدہ کرنا، اسی سے دعا اور مرادیں مانگنا، اسی کے نام پر قربانی کرنا، نظر اور منت ماننا، یہ سب ذریعہ رضا الہی ہے، ذریعہ حصول جنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر کرم اور فضل فرماتے ہوئے کچھ اوقات متعین کیے ہیں۔ ان اوقات میں اللہ کی عبادت کر کے بندہ مومن اللہ کے قرب کو تیزی اور سرعت کے ساتھ پاتا ہے۔ ان اوقات میں پہلا وقت ماہ رمضان المبارک ہے، اور دوسرا قیمتی وقت ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اس جگہ 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ذکر ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ ان معلوم دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ یہ افضل ایام ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ باقی دنوں میں کیے گئے عمل کی نسبت ان ایام میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسندیدہ ہے۔ یہ بات سن کر صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راہ میں جہاد بھی اتنا پسندیدہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کے لیے جائے اور اس کی کوئی چیز واپس نہ آئے، یعنی جو سواری لے کر کے گیا اور جو ساز و سامان لے کر وہ گیا وہ بھی ختم ہو گیا اور اس کی جان بھی چلی گئی، تو یہ تو بڑی قربانی ہوگی۔ لیکن یہ نہیں ہو تو اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اعمال عام ایام میں کیے جاتے ہیں، اس سے افضل عمل وہ ہے جو ان 10 ایام میں کیے جائیں۔ لہٰذا یہ قیمتی وقت ہے جو مسلمانوں کو، اہل ایمان کو میسر ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں کیا گیا عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ لہٰذا ہر مومن کو اس حوالے سے بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ یہی وہ ایام ہیں جن میں حج ادا ہوگا، قربانی ہوگی۔ حج اور قربانی یہ 2 ایسے اعمال ہیں جو کہ باقی ایام میں نہیں ہوتے ہیں، یہ ان ایام کی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ عمرہ بھی ادا کیا جائے گا۔ بہت سارے حاجی حضرات حج اور عمرہ دونوں کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری متعدد عبادتیں ہیں جو کہ سب کی سب ان 10 ایام میں جمع ہو جاتی ہیں۔ نماز 5 وقت فرض عام دنوں میں ہے، ان ایام میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ نوافل نماز کا اہتمام، پھر روزوں کا اہتمام۔ ان 9 دنوں میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کے 9 ایام، 10 محرم اور ہر مہینے کے 3 دن یعنی ایام 20 کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے
حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام نہیں چھوڑتے تھے: عاشورہ کا روزہ، ذوالحجہ کے روزے، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے، اور فجر کی 2 سنتیں۔ تو اس کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جبکہ عرفے کا روزہ اس کی اپنی خصوصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ رکھنا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ لہٰذا ان ایام میں یہ تمام اعمال اختیار کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تکبیر، تحلیل اور تحمید کا اہتمام کیا جائے۔ تکبیر اللہ اکبر اور تحلیل لا الہ الا اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان دونوں میں کثرت کے ساتھ تحلیل، تکبیر اور تحمید کیا کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بازار نکل جاتے تھے اور بلند آواز میں تکبیریں ادا کرتے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیریں کہنا شروع کر دیتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یاد آ جائے کہ ان ایام میں تکبیرات کا اہتمام کیا جائے۔ یہ تکبیر مطلق ہے۔ تکبیر مطلق یعنی اس کا کوئی متعین وقت نہیں ہے۔ ان 10 ایام میں مسلسل اور ہر وقت جو ہے یہ کی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسرا ہے تکبیر مقید، جس کو تکبیرات تشریق بھی کہتے ہیں۔ یہ تکبیرات تشریق، اس کا آغاز 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز سے ہوگا۔ مردوں پر لازم ہے کہ 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد بلند آواز میں 1 مرتبہ یہ تکبیر کہیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ ہر نماز، فرض نماز کے بعد انہیں یہ بلند آواز سے کہنا ہے۔ 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ کو عصر پر جا کر کے یہ مکمل ہوگا۔ خواتین پر بھی واجب ہے کہ وہ تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک جو ہے اس کا اہتمام کریں، البتہ وہ بلند آواز میں ان تکبیرات کو ادا نہیں کریں گی۔ ان 10 ایام میں تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کیا جائے، صدقات کا اہتمام کیا جائے، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیں، لوگوں کو برائی سے روکیں۔ یہ وہ کام ہیں جو اعمال صالحہ کی صورت رکھتے ہیں، اور یہ تمام اعمال اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے بنسبت ان اعمال کے جو باقی ایام میں کیے جائے۔ اسی طرح 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز کی ادائیگی ہے۔ عید کے دن عید کی نماز کے لیے بغیر کچھ کھائے پیے تکبیریں پڑھتے ہوئے بلند آواز میں عیدگاہ کی طرف جائے اور عید کی نماز ادا کرے۔ عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد پھر اپنی قربانی کرے، اور قربانی کے بعد اسی کے گوشت سے اپنے کھانے کا آغاز کرے۔ یہ مستحب طریقہ ہے۔ لہٰذا یہ وہ اعمال ہیں جو ان دنوں میں اختیار کرنے چاہیے۔ جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ان کے لیے ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں، تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، مسنون اور مستحب عمل ہے۔ اور جو حضرات قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی انہیں بھی اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ افضل ایام آ رہے ہیں، یہ قیمتی ایام آ رہے ہیں۔ ان افضل اور قیمتی ایام سے بھرپور استفادے کا
اہتمام کریں، روزے رکھ کر کے تلاوت، ذکر، تسبیحات، صدقات کے ذریعے نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے برائی اور بدی کو روک کر کے ان تمام امور کو اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے قرب کو پالیں گے، اس کے اجر عظیم کو پالیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔